غور و خوض ذکر کے چوتھے دن میں خوش آمدید۔ میرا نام تہمینہ منصور ہے اور میں آج کی مشق میں آپ کی رہنمائی کروں گی۔ جوں جوں ہم اپنے دلوں کو نور الہی سے منور کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اس عمل کے جتنا قریب ہوں گے اتنا ہی اپنے اندر محبت، رحم اور ہمدردی کو سمیٹ پائیں گے تاکہ اپنی زندگی کے تمام حالات کا سامنا احسن طریقے سے کر پائیں۔ ہم اپنے اندر ایک طاقتور توانائی کو بیدار ہوتا محسوس کریں گے جو ہمیں اپنی حقیقی صلاحیت کو اجاگر کرنے میں مدد کرے گی۔ ایک ایسی صلاحیت جس سے زندگی کے غم دور ہو جاتے ہیں، خدا کی محبت ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لینے لگتی ہے اور آخر کار ہم امن کی دھن میں جھومنے لگتے ہیں۔ اور جیسے ہی ہم الہی کی ان لا تعداد نعمتوں کا لطف اٹھانے لگتے ہیں تو ہمارے اندر صرف ایک ہی احساس جاگنے لگتا ہے اور وہ ہے احساس شکر گزاری۔ ہم کیسے خدا کی شان و شوکت کو دیکھیں اور اس کی نعمتوں سے ہمارا شعور بیدار نہ ہو۔ ہم کیسے الہی کے جمال کے سامنے کھڑے ہوں اور سجدے میں نہ گر جائیں۔ بحیثیت انسان اپنے سفر کو مکمل کرنے کے لیے ہمارا اگلا قدم شکر گزاری کی طرف لوٹنے کا ہوگا۔ اگر ہم کائنات اور اس کی کہکشاؤں، سورج اور چاند، درختوں اور پہاڑوں، دریاؤں اور سمندروں، جانوروں اور انسانوں اور دیگر تمام مخلوقات پر غور کریں تو ہم ان میں خدا کی نشانیاں کیسے نہ دیکھیں۔ اگر ہم صرف ایک لمحے کے لیے بھی پوری طرح بیدار ہو جائیں تو ہم الہی کی خوبصورتی اور عظمت کا اندازہ لگانا شروع کر سکتے ہیں۔ صوفیاء کرام نے ہمیشہ یہ سکھایا ہے کہ حقیقی شکر گزاری اس وقت نہیں ہوتی جب آپ کو اپنے مطلب کی چیز مل جائے، بلکہ تب ہوتی ہے جب آپ کے حالات آپ کی مرضی کے مطابق نہ چل رہے ہوں، کیونکہ آپ کا ایمان آپ کو یاد دلاتا ہے کہ واقعی اللہ ہی سب سے بہترین منصوبے بنانے والا ہے۔ ہماری شکر گزاری اس کے فضل میں اضافہ نہیں کرتی، بلکہ جب ہم شکر گزار ہوتے ہیں تو ہماری انا سے پیدا ہونے والی بندشیں ٹوٹنے لگتی ہیں، جس کے ذریعے ہمیں الہی سے قربت محسوس ہونے لگتی ہے اور ہمیں اس کی بے حساب نعمتوں سے آگاہی ملتی ہے۔ لہٰذا ہماری شکر گزاری حالات زندگی پر منحصر نہیں جو ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، بلکہ الہی پہ منحصر ہے جو کبھی نہ بدلنے والا ہے۔ یعنی حقیقی شکر گزاری صرف آپ کی روحانی حالت پر ہی مبنی ہوتی ہے۔ جیسے کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی زندگی کا شکر ادا کرو اس میں ہر ایک چیز کے لیے، اور تمہارا چہرہ سورج کی طرح چمکنے لگے گا اور جو بھی اسے دیکھے گا وہ خوش اور پرسکون ہو جائے گا۔ اپنی زندگی میں تمام موجودہ نعمتوں کو تسلیم کرنا اور ان کے لیے شکر گزار ہونا آپ کی زندگی میں مزید کثرت و فراوانی کی بنیاد ہے۔ یعنی کثرت کا سرچشمہ آپ سے جدا نہیں بلکہ آپ کے وجود کا حصہ ہے۔ دراصل کمی اور کثرت دونوں ہی اندرونی کیفیات ہوتی ہیں جو ہماری زندگی میں وجود پذیر ہو جاتی ہیں۔ جب آپ زندگی میں اپنی کمیوں کے بجائے ان چیزوں پر غور کرتے ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ اپنے اندر کثرت و فراوانی کی کیفیت اور احساس شکر گزاری کو بیدار کرنے لگتے ہیں۔ تو آئیے اس شکر گزاری کے احساس کو بہنے دیں اور اپنی دنیا کو بدلتے ہوئے دیکھیں۔ میں آپ کو ایک آرام دہ اور پرسکون جگہ کا انتخاب کرنے کی دعوت دیتی ہوں۔
جہاں آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر آرام سے رکھ لیں اور آہستہ سے اپنی آنکھوں کو بند ہونے دیں۔ اب اپنی ناک سے ایک گہری سانس اندر لیں اور اپنے منہ سے باہر آنے دیں۔ دوبارہ سانس اندر لیں اور منہ سے باہر آنے دیں۔ ایک اور سانس اندر لیتے ہوئے اپنے آپ کو ایک خوبصورت ندی کے پاس بیٹھا تصور کریں۔ پانی کے کنارے بیٹھے اس کے بہاؤ کو اپنے قریب سے گزرتا دیکھیں۔ یہ پانی ٹھنڈا یخ ہے، فیروزی اور صاف شفاف، اور تیزی سے بہتا جا رہا ہے۔ ایک اور سانس لیتے ہوئے اپنی نظروں کو آہستہ سے اٹھنے کی اجازت دیں اور اپنے سامنے ایک پھیلتے باغ کو دیکھیں جس میں بے شمار بہتی ندیاں موجود ہیں۔ اس سبز و شاداب پھیلتے باغ میں اور بہتی ہوئی ندیوں کی زیبائش کا نظارہ کریں۔ کیسے پانی کے یہ بہتے دھارے اتنے سارے خوبصورت جزیرے بنا رہے ہیں جن میں رنگین اور دلکش پھول لہلہا رہے ہیں۔ یہ جگہ کتنی حسین ہے۔ ایک اور گہری سانس لیں۔ کیا آپ کو ان کی خوشبو آ رہی ہے؟ اور اب ایک اور سانس کے ساتھ اپنی نظروں کو مزید اٹھائیں اور باغ کے آگے زمین کو آہستہ سے اٹھتے اوپر چڑھتے ہوئے دیکھیں۔ دور جیسے ایک بہت بڑا پہاڑ درختوں کے ایک سبز کمبل کو اوڑھے بیٹھا ہے۔ سرسبز و شاداب سورج کی خوبصورت روشنی اس کی چٹان پہ چمکتی ایک سبز روشنی پھیلا رہی ہے، اتنی چمکدار کہ جیسے یہ پہاڑ زمرد کی عکاسی کر رہا ہو۔ کتنا اونچا ہے یہ پہاڑ۔ اسے اپنے سامنے شاہانہ انداز میں بیٹھے ہوئے دیکھیں، کیسے یہ تقریباً آپ ہی کی عکاسی کرتا نظر آ رہا ہے۔ ساکت، آرام دہ، پرسکون اور عظیم۔ اس کی عظمت کو اپنے احساس میں لائیں اور ساتھ ہی ایک گہری سانس لیں۔ یہ خاص جگہ آپ کو خوش آمدید کہہ رہی ہے۔ اور اب اپنے منہ کو ایک دائرے کی شکل دیں، گویا آپ ہوا کا گھونٹ لے رہے ہوں۔ خوشبودار، تازہ اور ٹھنڈی ہوا۔ اپنے منہ سے ایک گہری سانس اندر لیں اور اب چھوڑ دیں۔ اس خاص لمحے میں آپ اس جگہ کی بھرپور توانائی کا گھونٹ لے رہے ہیں۔ آپ زندگی کی تمام قوت فراوانی کو پیتے جا رہے ہیں۔ اس لمحے میں یاد رکھیں کہ جو آپ باہر دیکھتے ہیں وہی آپ کے اندر بھی موجود ہوتا ہے۔ ایک اور گھونٹ کے ساتھ
اس سانس کو اپنے دل کے مرکز کی طرف بھیجیں۔ اور جیسے ہی آپ سانس باہر چھوڑیں، اپنے دل کو اس حسین توانائی سے تسکین حاصل کرنے دیں۔ اگلے چند لمحوں کے لیے ہم اپنے اندر شکر گزاری کے احساس کو بیدار کریں گے۔ ہم الحمدللہ پڑھیں گے، یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اسی کی بدولت ہمیں اپنی نفس کی کمیوں سے نجات حاصل ہوگی، اور ہمارا تنگ دل کھل کے کثرت اور فراوانی کو دعوت دے گا، اور ہم مکمل محسوس کرنے لگیں گے۔ اسی لمحے دیکھیں کہ آپ کتنے خاص ہیں، بالکل اس شاندار پہاڑ کی طرح۔
اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے غور و خوض سے واپس آ جائیں۔ آہستہ سے اپنی توجہ اپنے جسم اور اپنے کمرے پہ لوٹا دیں۔ اپنی آنکھیں کھولنے سے پہلے دیکھیں کہ شکر گزاری اور فراوانی کی اس توانائی کو اجاگر کر کے آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے۔ غور کریں کہ آپ کے دل اور جسم میں کیا کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ فراوانی ان لوگوں کو میسر ہوتی ہے جن کے اندر پہلے سے موجود ہو، اور یہی کثرت و فراوانی آپ کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ کو بس اسے بیدار کرنا ہے۔ یہاں آج میرے ساتھ موجود ہونے کا بہت شکریہ۔ میں دعا گو ہوں کہ آپ ایک بھرپور زندگی گزاریں اور اپنے دل کو پرسکون پائیں۔ اللہ حافظ۔